الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور انبیاء علیہ السلام کے ورثاء اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ ہماری ہفتہ وار مجلس العلماء فی العقائد والاعمال والاخلاق جو چل رہی ہے، اس میں بنیاد 3 چیزیں ہیں: عقائد، اعمال، اخلاق۔ ہم نے ان 3 چیزوں کو بنیاد کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ انسان میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، انسان کے اندر قلب ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ہدایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا اور ٹکڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست چلتا ہے۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ درست نہ ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے۔ تو اس دل کے اوپر پورے جسم کے اعضاء کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پھر دل کے اندر کچھ کیفیات ہیں جو انسان کو اچھے یا برے خیال اور سوچ اور کام کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہم 3 چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ عقائد، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اعمال، اس کا تعلق انسان کے جسم کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ اور اخلاق، اس کا تعلق قلبی کیفیات کے ساتھ ہے، جس پر میں کسی قدر بات گزشتہ مجلس میں کر چکا ہوں۔ آج چونکہ فکری اختلاف، نظریاتی اختلاف پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، لیکن ہم آج کے اعتبار سے کہتے ہیں، اور ہر بندہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ جتنی ضرورت آج تھی شاید پہلے کبھی نہ ہو، تو وہ اپنے دور کے حالات کو دیکھ کر یہ بات کہتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں آج جو گفتگو کروں گا تو 3 باتیں بڑے اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، یہ جو ہمارے یہاں بات چلتی ہے کہ فلاں طبقے سے نظریاتی اختلاف ہے، فلاں طبقے سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، فلاں جماعت کا نظریاتی اختلاف ہے، فلاں فرقے کا نظریاتی اختلاف ہے۔ ایک بات یہ سمجھے کہ نظریاتی اختلاف کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 2، نظریاتی اختلاف کی قسمیں کتنی ہیں۔ نمبر 3، یہ نظریاتی اختلاف میں اختلاف کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے۔ پہلی بات، نظریاتی اختلاف کا مطلب کیا ہے۔ نظریاتی اختلاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد یا کچھ افراد پہلے ایک نظریہ گھڑتے ہیں، پہلے ایک عقیدہ گھڑتے ہیں، پہلے ایک فکر کو ایجاد کرتے ہیں اور اس فکر کا نام عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، پھر اس پر دلائل کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں۔ دلائل کو جمع کرنے کا مطلب
یعنی قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ میں توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں، غلط تعویلات شروع کرتے ہیں اپنے فاسد عقیدہ کو منوانے کے لیے۔ تو یہ ہے نظریاتی اختلاف۔ نظریاتی اختلاف کا معنی کیا ہے کہ پہلے ایک نظریہ گھڑنا، پہلے ایک فکر ایجاد کرنی، پہلے غلط سوچ کی بنیاد رکھنی، اور پھر اس کے مطابق قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو غلط طریقے پر بیان کرنا، غلط تشریحات کرنی، اور اپنے فاسد عقیدہ کو سمجھانے کے لیے، منوانے کے لیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں تحریف کر دینی اور یا ان میں غلط تعویل کر دینی۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے۔ قیامت تک تحریف اس کے اندر کوئی شخص کرے گا بھی تو اس کو ختم کرنے والے افراد بھی ہوں گے۔ حدیث پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ ان کی تعریفیں چل نہیں سکیں گی، اہل حق ہر دور میں موجود ہوں گے۔ میں نے بات اس لیے کیا کہ یہ نہ کہ جب قرآن کریم میں تعریف ہو نہیں سکتی تو لوگ کریں گے، ایسے کریں گے، کوشش کریں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں اس میں بطور نصیر کے درمیان میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جس طرح قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، جادو کے اثرات بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جادو کرنا جائز ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جادو کی حقیقت ہے، اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ایک غلط عقیدہ قائم کر کے کھڑے ہیں کہ نہیں جی جادو کفر ہے، جادو شرک ہے، جادو نہیں ہو سکتا، پھر وہ قرآن کریم کی آیات پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہے کہ لا یفلح الساحرون، کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پہلے انہوں نے ایک فکر کا ایجاد کیا کہ جادو شرک ہے، اور یہ فکر ایجاد کی کہ جادو ممکن ہی نہیں ہے، اور اس پہ دلیل کیا پیش کی؟ لا یفلح الساحرون، کہ قرآن کہتا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا بھی بات سمجھیں، ایک ہے جادوگر کا جس مقصد کے لیے جادو کیا ہے اس مقصد میں کامیاب ہونا، اور ایک ہے جادو کا ہونا، دو باتیں الگ ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ جادوگر جادو کریں گے تو جادو ان کا چلے گا نہیں، یہ کہا کہ جس مقصد کے لیے انہیں کیا ہے اس مقصد کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص اپنے مخالف پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے اور گولی مارتا ہے، اس کو گولی لگ بھی جاتی ہے، ہاتھ پہ لگ گئی، پاؤں پہ لگ گئی، ٹانگ پہ لگ گئی، ایسی جگہ پہ نہیں لگی کہ اس کی موت واقع ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں شخص نے حملہ کیا لیکن حملہ آور کامیاب نہیں ہوئے۔ اب حملہ آور کے کامیاب نہ ہونے کا یہ معنی کرنا کہ ان کی گولی چلی ہی نہیں ہے، اس کا یہ معنی کرنا کہ ان کی گولی لگی ہی نہیں ہے، اس کا یہ معنی کرنا کہ جس پر حملہ و زخمی ہوا ہی نہیں ہے، تو غلط بات ہے۔ بھائی ان نے گولی چلائی بھی ہے، جس کو مارنا چاہتے تھے اس کو لگی بھی ہے، اس کو زخم بھی آیا ہے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو مار دیں، تو وہ مار نہیں سکے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حملہ آور حملہ کر نہیں سکے، ہم کہیں گے حملہ آور کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ جادوگر جادو کر نہیں سکتا یا اس کا جادو اثر دکھاتا نہیں ہے، اس کا معنی کہ وہ جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے جادو کیا ہے، ان کے جادو کا مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کو چھوڑ دیں، آپ کے دماغ پر ایسا اثر ہو کہ آپ یہ کام نہ کر سکیں، تو آپ نے تو کام کیا ہے۔ ان کے جادو کا 6 ماہ تک اثر رہا ہے۔ وہ اثر کیا تھا کہ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس جادو کا اثر کیا تھا کہ ایک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا لیکن آپ کا خیال ہوتا کہ شاید نہیں کیا، ایک کام نہیں کیا ہوتا اور آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے کر لیا ہے، اور بخاری شریف کے الفاظ کے یخیل الیہ، اللہ کے نبی کے خیال میں آتا۔ اب اس کا تعلق دینی امور سے نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی تو خیال ہوا کہ شاید میں نے نہیں پڑھائی، آپ نے نہیں پڑھائی اور خیال ہوا کہ میں نے پڑھا دی ہے، دینی امور سے نہیں تھا، دنیاوی امور سے تھا۔ تو ان کا مقصد یہود کا یہ نہیں تھا کہ آپ کے دنیاوی امور متاثر ہوں، ان کا مقصد تھا کہ آپ کے دینی امور متاثر ہوں۔
تو اپنے جادو میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، انہوں نے جادو کیا قرآن کریم میں، اس جادو کا اثر کیا ہوا؟ یخیل الیہ من سحر انہا تسعی، کہ جب انہوں نے لاٹھیاں پھینکیں، رسیاں، تو وہ انہوں نے رسیاں پھینکیں تو وہ رسیاں سانپ کی شکل اختیار کی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایسا لگتا ہے سانپ دوڑ رہے ہیں، جیسے دوڑ رہے ہیں، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کا مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئیں، وہ غالب نہیں آ سکے۔ ان کا مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کا والعیاذ باللہ جھوٹا ثابت کریں، وہ نہیں کر سکے۔ ان کا مقصد تھا کہ ثابت کریں کہ یہ جادوگر ہے، یہ نبی نہیں ہے، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکے، بلکہ ان کی رسیاں پھینکنے، ان کے سانپ نظر آنے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے سانپ پھینکنے، اس کے سانپ بننے، ان سارے چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کرنے نے بتایا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہونے والا معجزہ ہے، جادو نہیں ہے، جادو ہے جو تم نے کیا ہے۔ تو وہ تو الٹ ہو گیا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی بخاری شریف کی روایت غلط ہے کہ حضور پر جادو ہوا تھا، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ بخاری شریف کی روایت بالکل قرآن کے مطابق ہے، یعنی قرآن کریم میں یخیل الیہ۔ اچھا، بخاری میں روایت ہے یخیل الیہ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ جیسے یہ سانپ ہے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہود نے جادو کیا تو آپ کو محسوس ہوتا کہ شاید میں نے کام کیا، حالانکہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ یہ مخالف کیسے ہوا؟ مطابق ہوا، یہ تو قرآن کریم کی آیت کی حدیث پاک کے الفاظ بالکل مطابق ہے۔ میں نے صرف ایک آپ کو نظیر پیش کی ہے کہ پہلے لوگ ایک غلط فکر کو ایجاد کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق دلائل کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں۔ نمبر 1، نظریہ اختلافی، نظریاتی اختلاف کا معنی کیا ہے؟ پہلے ایک نظریہ گھڑنا، ایک فکر کو ایجاد کرنا، پھر اس اپنی فاسد فکر کے مطابق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی غلط تعبیر کرنا، غلط تشریح کرنا یا تحریف کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے نظریاتی اختلاف۔ اس کی مثال سنیں، ایک فرقہ اپنا نام رکھتا ہے اہل قرآن، اور ایک فکر ایجاد کرتا ہے کہ قرآن کے ہوتے حدیث کی ضرورت نہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ حدیث کا انکار۔ نام اہل قرآن اور نظریہ حدیث حجت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیثوں میں تحریف ہو گئی ہے، مقصد انکار حدیث کہ لوگ حدیث پاک کو چھوڑ دیں۔ اچھا، بالآخر نتیجہ سب ان نظریاتی اختلاف کرنے والوں کا ایک ہی نکلتا ہے کہ یہ دین دشمن ہے، کوئی بڑا دشمن ہے، کوئی چھوٹا دشمن ہے، لیکن ہیں دین دشمن، یہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے دین تو تبھی سامنے آئے گا نا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کریں گے اور اپنے عمل سے ثابت کریں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریحات فرمائی ہیں وہ احادیث میں ہیں، جو آپ نے عمل فرمایا حدیث میں ہے، تو جب آپ احادیث کا انکار کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تشریحات بھی ختم ہو جائیں گی اور عمل بھی سامنے نہیں آئے گا، تو لوگ عمل کیسے کریں گے؟ قرآن کریم کہتا ہے نماز پڑھو، اب نماز کیسے پڑھو؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بتائے گا، تو جب اس کا ہی انکار کر دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کا جی چاہتا ہے ویسے پڑھے، جی چاہتا ہے نماز نہیں پڑھے بلکہ جی چاہتا ہے نماز ہی کا انکار کر دے۔ جس طرح ایک فرقہ ہے ذکری، وہ کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، رکوع سجدہ قوم، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا، تو اس کے لیے رکوع سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی اللہ کو یاد کر لیں۔ اب دیکھو نے ویسے انکار کر دیا، تو انہوں نے آیت کا اور معنی کر لیا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے اقیم الصلاۃ، تو یہ صلاۃ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے، یہ دیکھو صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی ہے، یہ دیکھو قرآن کریم نازل کن پہ ہوا ہے، تو جن پہ نازل ہے ان سے سمجھو۔ تو ایک یہ طبقہ ہے نام اہل قرآن اور نتیجہ انکار حدیث،
اور مقصد لوگوں کو دین سے کاٹنا، دین سے دور کرنا۔ اب ہم کہیں گے کہ اہل قرآن کا ہمارے ساتھ نظریاتی اختلاف، یہ جو انہوں نے ایک فکر ایجاد کی ہے، یہ فکر فاسد ہے، پھر اس فاسد فکر کے لیے وہ دلائل جمع کرتے پھر رہے۔ ایک ان کی دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کریم آسان ہے۔ اگر آپ اس قرآن کریم کے لیے احادیث کو شرط قرار دو گے یہ تو مشکل ہے۔ قرآن کریم تو عام بندے کے لیے بھی ہے، خاص کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے بھی ہے، غیر علماء کے لیے بھی ہے، پڑھے لکھے کے لیے بھی ہے، ان پڑھ کے لیے بھی ہے۔ تو جب آپ کہیں گے قرآن کریم تب سمجھ آتا ہے جب احادیث کا علم بھی ہو، پھر تو مشکل ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں حدیث کے 16 قسمیں ہیں، پھر آپ کہتے ہیں حدیث کے طبقات ہیں، تو یہ تو بہت مشکل ہے۔ قرآن تو آسان کہہ رہا ہے۔ اب ان کو یہ بات تو سمجھ آئی، یہ آیت نظر آئی، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن یہ آیت کیوں نظر نہیں آئی؟ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، قرآن آسان ہے کب؟ جب نبی کی زبان سے آئے۔ قرآن آسان ہے جب پیغمبر کی زبان سے آئے۔ اب پیغمبر کی زبان سے قرآن جب آئے گا تو پیغمبر کی زبان سے بات نکلنے کا نام تو حدیث ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ الفاظ پیغمبر کی زبان سے آئے، تشریح پیغمبر کی زبان سے آئے، اسی کا نام حدیث ہے۔ تو قرآن کریم نے جہاں یہ فرمایا کہ قرآن آسان ہے، وہاں یہ بھی شرط بتا دی کہ آسان ہے لیکن نبی کی زبان کے ساتھ۔ اس کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الذِّكْرَ إِلَيْكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کریم ہم نے پیغمبر پر نازل کیا ہے اور نبی کے ذمے ہے کہ وہ قرآن کریم کو بیان فرمائیں۔ یہ جو آپ کا بیان ہوگا اسی کا نام حدیث ہے۔ تو ایک طبقہ ہے اہل قرآن کا، ان کا ہم سے نظریاتی اختلاف۔ اچھا، ایک طبقہ اہل الحدیث، اب ان کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، لہٰذا فقہ کی ضرورت نہیں، فقہ کا انکار کر دیا۔ اور انکار فقہ کا نتیجہ کہ لوگ دین پر عمل نہ کریں۔ کیوں؟ فقہ نام ہے مسائل کا۔ جب آپ مسائل شریعت کو چھوڑ دیں گے تو مسائل شریعت تو ہر بندے کی ضرورت ہے، نکاح میں ضرورت ہے، وراثت میں ضرورت ہے، نماز میں، روزہ میں، حج میں، تجارت میں، اور وہ سارے مسائل تو صراحتاً قرآن کریم حدیث میں درج نہیں ہیں۔ تو جب لوگ انکار فقہ کریں گے تو لوگ شریعت پر عمل کیسے کریں گے؟ تو ان نام کیا ہے؟ اہل الحدیث۔ اور طریقہ واردات کیا ہے؟ قرآن حدیث موجود ہے۔ قرآن کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا اللہ ہے، اللہ کا نمائندہ رسول ہے، ان کی بات کا نام حدیث ہے، اللہ کی بات کا نام قرآن ہے۔ تو آپ اس میں کیوں ائمہ کو، فقہا کو اور ان کو فقہ کو دین کا حصہ قرار دیتے ہیں؟ تو نام اہل الحدیث اور کام فقہا سے دور کرنا، نتیجہ وہی ہے کہ لوگ شریعت کو چھوڑیں۔ یہ بات پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں، اس کے لیے پھر قرآنی آیات پیش کریں گے۔ قرآن کریم یدعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اللہ ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جب آپ فقہ مانیں گے تو آپ کا امام تو ابو حنیفہ ہوگا، ہمارے امام تو رسول اللہ ہوں گے۔ اچھا، قرآن کریم میں ہے قیامت کے جو لوگ جہنم میں جائیں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہم نے بڑوں کی بات مانی، انہیں ہمیں گمراہ کیا۔ یہ بڑے کون ہیں؟ یہ وہی ائمہ ہیں۔ ادھر کہیں گے جب مشرکین سے کہا جاتا فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ تم اللہ کی بات مانو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو مانیں گے مَا وَجَدْنَا لِي آبَاءَنَا مَا أَلْفَيْنَا لِي آبَاءَنَا، ہم تو باوجداد کی بات مانیں گے۔ تو دیکھیں انہوں نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں امام رکھ لیے، انہوں نے دیکھو حدیث کے مقابلے میں فقہ رکھ لی ہے۔ تب انہوں نے آیات اور احادیث کے اندر توڑ موڑ شروع کر دیا، غلط تعویلیں شروع کر دی۔ ہم ان کو بھی یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اصل تو قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، اور پھر قرآن کریم کی جو تشریح ہے وہ حدیث ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا آپ کا مبارک فعل ہے۔ اب اس کے بعد ائمہ ہیں۔ ائمہ اور فقہا اس لیے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں کوئی بات پیش کریں، وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو سمجھا دیں کہ یہ حدیث پہلے دور کی ہے، یہ بعد کے دور کی ہے۔
اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی سمجھائے گا تو سمجھ آئے گی، کوئی نہیں سمجھائے گا تو کیسے سمجھ آئے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی آپ امام کو، فقی کو امام مان کے آپ تو ایسے ہی کرتے ہو جیسے یہود نے اپنے علماء کو جو ہے نا خدا بنایا ہوا تھا، تم بھی ان کو کہتے ہو، جس کو کہتے ہیں لے لو تم لے لیتے ہو، جس کو کہتے ہو تم چھوڑ دو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو قرآن اللہ کا ہے، حدیث اللہ کے رسول کی ہے، یہ امام کون ہوتا ہے کہ تمہیں کہ یہ لے لو اور یہ نہ لو؟ تو آپ ان کی بات مانتے ہو، جس حدیث کو کہتے ہیں لے لو آپ لے لیتے ہیں، جس حدیث کو کہتے ہیں نہ لو تو آپ نہیں لیتے، تو آپ نبی کی بات کو امام کے کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ ان سے ذرا پوچھو کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کو حکیم کہہ دے کہ گندم کھا لو تو آپ کھا لیتے ہیں، اگر حکیم کہہ دے گندم نہیں کھانا تو آپ نہیں کھاتے۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے بھی گندم تو خدا نے پیدا کی ہے، آپ حکیم سے پوچھ کر کیوں کھا رہے ہو؟ جب اللہ نے گندم پیدا کی ہے کھانے کے لیے، حکیم نے کہا نہ کھاؤ آپ نے چھوڑ دیا، حکیم نے کہا کھا لو تو آپ نے کھا لی ہے، تو گندم تو خدا کی ہے، حکیم کون ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ نہیں جی آپ تو مشرک ہو، آپ نے خدا کے مقابلے میں حکیم کو خدا بنا لی ہے، کیوں؟ پیدا گندم خدا نے کی ہے اور آپ حکیم سے پوچھ کر کھاتے ہو، حکیم کہے تو کھاتے ہو، منع کرے تم چھوڑ دیتے ہو۔ اسی طرح ان سے پوچھو بھئی اب جواب کیا دو گے؟ تو یہی جواب دیں گے نا بھی حکیم چونکہ ماہر ہے، وہ سمجھتا ہے اب اس کا معدہ کمزور ہے تو گندم نہ کھائے، اب معدہ ٹھیک ہے تو کھا لے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں بھی امام قرآن حدیث کا ماہر ہے، وہ بتاتا ہے بھی یہ حدیث پہلے دور کی ہے، یہ بعد کی دور کی ہے، اس کو لے لو اس کو نہ لے۔ تو ہم امام کے کہنے پر حدیث کو لیتے اور چھوڑتے نہیں ہیں، امام سے پوچھتے ہیں کہ پہلے دور کی کون سی ہے، بعد کے دور کی کون سی ہے، یہ دو حدیثیں آ گئی، اس کا معنی یہ، اس کا معنی یہ ہے، اب ہم کس کو لیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ تو ایک طبقہ اہل حدیث کا، تو ان کی فکر فاسد کیا ہے کہ فقہا قیاس اور فقہ کی ضرورت نہیں، یہ نظریاتی اختلاف۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، الجھن میں نہیں رہنا۔ جب ہم کہتے ہیں اہل الحدیث تو اس سے مراد محدثین نہیں ہے، ایک ہے اہل الحدیث جس کو محدثین کہتے ہیں اہل الحدیث۔ آپ حدیث کی کتب میں دیکھیں گے لکھتا ہوگا اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، وہ اہل علم ہیں، وہ حدیث کے ماہر ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کے پاؤں کا سرما ہماری، ان کی جوتیوں کی خاک ہمارے آنکھ کا سرما ہے، ان کی جوتیاں پاؤں کی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کی بات نہیں ہو رہی، بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو حدیث کا ماہر نہ ہو اور کہے میں اہل حدیث ہوں، بات اس کی ہو رہی ہے۔ اچھا ان کی پھر ایک عجیب عادت ہے، صرف ان کی نہیں، آج دنیا میں ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ بہت سے لوگ علماء پہ اعتراض کریں گے اور آپ جواب دیں گے۔ اچھا آپ ان پہ اعتراض کریں، اچھا میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، پھر کہ میں تو عالم نہیں ہوں۔ بھئی جب تو عالم نہیں ہے تو عالم پر اعتراض کرنے کے لیے تو عالم ہے، اور عالم اعتراض کرے تو جواب دینے کے لیے تو عالم نہیں ہے، یہ عجیب سوچ ہے۔ جب سوال اعتراض کریں گے علماء پر، میں اب کسی طبقے کا نام نہیں لیتا، اس طبقے سے دنیا بڑی بڑی آپ کو ملے گی، دیندار ہوں گے، علماء پر اعتراض کریں گے، علماء پر اعتراض کریں گے، اور اگر عالم کو اعتراض کرے میں تو یہ عالم نہیں ہوں، میں تو آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ اچھا تو عالم پر اعتراض کرنے کے لیے عالم تھا، اور عالم کے اعتراض کے جواب دینے کے لیے تو عالم نہیں ہے، ایک جگہ پر کھڑے ہو۔ خیر میں نے وضاحت کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اہل الحدیث ایک فتنہ ہے تو اس سے مراد محدثین نہیں ہے، اس سے مراد اہل علم نہیں ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس احادیث کا کامل علم بھی نہیں ہے اور اہل علم فقہا پر اعتراض کرتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب ایک فتنہ ہے احمدی، کتنا اچھا نام رکھا ہوا ہے بظاہر، احمدی، اور ان کی فکر فاسد کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اس کے لیے نظریہ کیا دیا ہے؟ اجراء نبوت، فتنے کا نام احمدی، اور ایک نظریہ کیا قائم کیا ہے؟ اجراء نبوت، کہ نبوت جاری ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ مقصود کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اعلان کرانا۔ میں مقصد کیوں کہہ رہا ہوں، میری بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ کسی قادیانی سے بات پوچھ لیں کہ اگر کوئی شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا
اس کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے تو پھر کہیں گے کافر ہے، کہیں گے کافر ہے۔ اس کا معنی کہ وہ اجرائے نبوت کی کھڑکی کھول کے اندر سے غلام محمد قادیانی کو نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس دروازے سے انہیں کو اور نبی بھی پیدا ہونے دینا ہے۔ ہم نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ بدبخت کہیں گے کہ مرزا غلام محمد قادیانی آخری نبی ہے۔ اس کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے فکر فاسد دی ہے، کیا؟ اجرائے نبوت۔ ہم قطعاً اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ان سے پوچھو بھی اگر نبوت جاری ہے تو مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد بھی جاری ہوگی نا، پھر کوئی اور بھی نبی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ماننا اسی کو ہے، تو پھر اس کا مطلب اجرائے نبوت کہ تم بھی قائل نہیں ہو، تم نے اس کو آخری مانا، بدبخت ہو اس کو نہیں، جن کو آخری ماننا چاہیے ان کو مانو۔ خیر، نام کیا ہے؟ احمدی۔ فکر فاسد کیا ہے؟ نظریہ غلط کیا ہے؟ نبوت جاری ہے، اجرائے نبوت۔ مقصد کیا ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کا اعلان کروانا۔ اب انہوں نے دلائل میں ہیر پھیر شروع کی ہے۔ پہلے ایک نظریہ قائم کیا، اس نظریے پہ دلائل شروع کیے کہ جو قرآن کریم میں ہے نا خاتم النبیین، تو یہاں خاتم کا معنی مہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان کو اللہ نے بنایا تھا، اور اب نبی ہونے کے لیے حضور کی مہر شرط ہے۔ جس پر آپ مہر بنا دیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ یہ آپ کو اللہ نے اعزاز دیا خاتم النبیین کہہ کر، تو ہمارے بقول ان کے ابے پر مہر لگی ہے تو وہ نبی بن گیا۔ کانا تھا، مہر ٹیڑھی ہے، کیا ہے، تو اب کہ یہ نبی بن گیا۔ اب دیکھو فکر فاسد ہے۔ اب ہم ان کو بات سمجھاتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ یہ نبیوں پر مہر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس پر مہر لگائیں گے وہ بن جائے گی۔ اور اگر بالفرض تمہاری بات کو مان بھی لے نا، اس کا نبیوں کا مہر ہے، تو مہر کتاب مکمل ہونے کے بعد لگتی ہے، پہلے نہیں لگتی۔ مہر خط لکھے جانے کے بعد لگتی ہے، پہلے نہیں لگتی۔ جب بلڈنگ مکمل ہوتی ہے تو بلڈنگ بنانے والی کمپنی اپنی مہر لگاتی ہے، بعد میں نہیں لگتی۔ اگر یہ مہر بھی ہو تو ان پر ہوگی نا جو پہلے ہیں، اس پر تو نہیں ہوگی جس نے بعد میں آنا ہے۔ اب اس پر مہر لگانے کے لیے کون آئے گا؟ بات اچھی طرح سمجھیں۔ دلیل کیا دیں گے کہ یہ نبوت رحمت ہے، اور رحمت تو قیامت تک کی ضرورت ہے۔ آپ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے رحمت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ میں نے کہا بھی رحمت کو ہم نے بند نہیں کیا، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ آج کل بارشیں آ رہی ہیں تو لوگ تو طوفان آ رہے ہیں، گھر بہہ رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں، تو کسی بندے نے اس موقع پر کہا بھئی اور اللہ بارش اور بھیج، چونکہ تیری رحمت ہے اور بھیج۔ کوئی کہتا ہے اللہ اس کو بس کر دے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں نبوت رحمت ہے، لیکن اتنی جتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت تھی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دی، بس۔ اب اگر تم کہو گے جی اور نبی بھی رحمت ہے، یہ کیچڑ تو ہوگا، سیلاب تو ہوگا، دلدل تو ہوگی، قادیانیت کی غلاستیں تو ہوں گی، وہ رحمت کے دروازے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرما دیے ہیں۔ تو میں نے چند ایک مثالیں آپ کو دی ہیں۔ نظریہ جماعت ہے، نام کیا ہے اور نظریہ کیا ہے اور آگے باتیں کیا ہیں۔ میں اس لیے باتیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ کبھی بھی الجھن نہ رہے۔ نام کیا ہے؟ بظاہر بہت اچھا ہوگا، عقیدہ بہت غلط ہوگا، پھر اس کو نام کے دیں گے، پھر اس کی فکریں شروع ہوگی۔ نام اشاعت التوحید و سنہ، اچھا کام نظریہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ نہیں ہے، روح اور جسم کا تعلق نہیں ہے۔ اب یہ نظریہ دیا، چونکہ نظریہ فاسد تھا، غلط تھا، اب اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کے جو دلائل تھے ان میں تعویل فاسد اور تحریف شروع کر دی۔ اور مقصد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ جو مبارک نظریات ہیں اس سے امت کو ہٹا دیا جائے۔ اب دلائل کیسے توڑ پھوڑ ہوئی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہتے ہیں کہ قبر میں زندہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے انک میت،
صدیق اور فرماتے من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ اب دیکھیں نا کیسے تعریف ہو رہی ہے بھائی، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں موت کا آنا، اور ایک ہے موت کے بعد قبر اطہر میں آپ کو حیات ملنا۔ آپ وہ دلائل دے رہے ہو جس سے دنیا میں موت آنے کا ذکر ہے، اس سے تو اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حیات ہے، یہ آیات اس کے خلاف تو نہیں ہے، یہ آیات اس کے خلاف نہیں ہے، یہ احادیث اس کے خلاف نہیں ہے، تو آپ غلط تعبیر اور فاسد باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے چند ایک مثالیں دی بات کو سمجھانے کے لیے۔ نمبر 1، نظریاتی اختلاف کا معنی کیا ہے؟ پہلے ایک فکر فاسد کو ایجاد کرنا، پھر اس کے مطابق قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی نصوص، آیات قرآنی، احادیث نبویہ کی غلط تشریح کرنا، مقصد امت کو دین سے دور کرنا۔ نمبر 2، یہ نظریاتی اختلاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کبھی نظریاتی اختلاف یہ کفریہ نظریہ ہوتا ہے، اور کبھی نظریاتی اختلاف یہ بدعیہ نظریہ ہوتا ہے، یعنی کبھی ایسی فکر ایجاد کی جاتی ہے جو فاسد ہوتی ہے اور ایمان کے خلاف ہوتی ہے، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ ہیں، اور بعض ایسی فکریں ہوتی ہیں کہ جو ایمان کے خلاف نہیں ہوتی، سنت کے خلاف ہوتی ہیں۔ وہ کفر تو نہیں ہوتا لیکن ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے۔ تو اختلافی نظریہ 2 قسموں سے باہر نہیں ہے، یا وہ نظریہ کفریہ ہوگا یا وہ نظریہ بدعیہ ہوگا۔ ہم اختلافی نظریہ کفریہ ہو تب بھی تسلیم نہیں کرتے، بدعیہ ہو تب بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس میں گنجائش نکالتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ یہ بڑا فتنہ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ اختلاف بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ میری سوچ اور رائے اپنی نہیں ہے، میں اپنے کابرین کی بات کرتا ہوں اور سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، دین دشمن ہے، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ دین دوست ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ گھر میں آگ لگانے کے لیے آگ ہے، خواہ وہ پٹرول چھڑک کر لگا دی جائے یا ماچس کی تیلی سے لگا دی جائے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی پٹرول اگر کوئی چھڑک کر لگائے تو اس کو تو منع کیا جائے، لیکن ماچس کی تیلی سے آگ لگائے تو اس کو برداشت کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ شر ہے خواہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، اور خیر ہے خواہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ خیر ہے خواہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، شر ہے خواہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو۔ شر چھوٹے سے چھوٹی سمجھ کر نظر انداز نہیں کی جا سکتی، برداشت نہیں کی جا سکتی، اور خیر چھوٹے سے چھوٹی ہو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جس حد تک ممکن ہو ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو ہمارا موقف بالکل کھلا ہے کہ ہم ہر اختلافی نظریہ، وہ کفریہ ہو یا بدعیہ ہو، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ تیسری بات، اختلافی نظریہ میں نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ نسبت ان کی طرف کریں جنہوں نے یہ غلط نظریہ ایجاد کیا ہے۔ یہ نظریہ جن نے ایجاد کیا ہے، اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہ کیا کریں۔ ہم بسا اوقات یہ بات کہہ دیتے ہیں ہمارا قادیانیوں سے یہ اختلاف ہے، ہمارا اہل القرآن سے یہ اختلاف ہے، ہمارا اہل الحدیث بمعنی غیر مقلدین ان سے یہ اختلاف، ہمارا فلاں سے یہ اختلاف۔ یہ نہ کہا کریں، یہ کہا کریں کہ اہل القرآن بمعنی منکر حدیث ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے، اہل الحدیث بمعنی غیر مقلدین ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے۔ قادیانی منکر ختم نبوت ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے، ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے، یہ کہا کریں۔ اشاعت و توحید و سنہ اہل بدعت ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے، یہ نہ کہا کریں کہ ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ جب فکر فاسد انہوں نے ایجاد کی ہے، غلط نظریہ انہوں نے ایجاد کیا ہے، تو اختلاف وہ کر رہے ہیں نا، ہم تو اختلاف نہیں کر رہے۔
بھائی ایک بڑا ہے اور پہلے سے آ رہا ہے، ایک چھوٹا ہے اور بعد کا ہے، تو اختلاف پہلے والا بعد والے سے نہیں کرتا، اختلاف بعد والا پہلے والے سے کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک علامت بیان فرمائی ہے، لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے بعد والے لعنت بھیجیں گے اس امت کے پہلے لوگوں پر۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ پہلے والے لعنت بھیجیں گے بعد والوں پر، یہ بعد والے غلط فکر ایجاد کرنے والے یہ لعنت بھیجیں گے پہلوں پر جو صحیح فکر والے تھے۔ تو اختلاف بعد والے کا نسبت ان کی طرف کریں نا، تو اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہ کیا کریں، اختلاف کی نسبت ان کی طرف کیا کریں۔ اور ایک بات مزید اچھی طرح سمجھ لیں، اب اس نظریاتی اختلاف میں دو طبقے آمنے سامنے ہوں گے، ایک اہل حق کا اور ایک اہل باطل کا، ایک صحیح فکر رکھنے والے اور ایک فاسد فکر رکھنے والے۔ ان دونوں کے اختلاف کو غلط نہ کہیں، ان دونوں کی لڑائی کو لڑائی نہ کہیں، ان دونوں کو شرارتی نہ کہیں۔ میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ دونوں میں فرق کریں۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ آپ بازار جا رہے ہیں، آپ کے جیب میں پیسے ہیں، کوئی شخص آتا ہے اور وہ پیسے چوری کرتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ پیسے لے کر دوڑتا ہے، آپ پیسے کھینچتے ہیں۔ آپ کی جیب میں موبائل ہے، کوئی موبائل لے کر دوڑتا ہے، اس کو پیچھے پکڑ لیتے ہیں، آپ بھی موبائل کھینچ رہے ہیں، وہ بھی کھینچ رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کی گھڑی ہے، کوئی اتار کے دوڑتا ہے، آپ گھڑی بچا رہے ہیں اور گھڑی کھینچ رہے ہیں۔ اب بتائیں دیکھنے والا کہے گا کہ دونوں لڑ رہے ہیں، آپ کو کتنا دکھ ہوگا کہ یار پیسے میرے ہیں، اب مجھے لڑنے والا کہتے ہو، گھڑی میری ہے، میں تو اپنی گھڑی بچا رہا ہوں، اب مجھے کہتے ہیں لڑنے والا ہے، میرا موبائل ہے، میں تو بچا رہا ہوں، میں کہاں لڑ رہا ہوں۔ تو بتائیں جب کوئی بندہ آپ کو شرارتی کہے گا، آپ کو فتنہ پرور کہے گا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں آپ اس سے میرے درد کا اندازہ فرمائیں کہ میں جو 23 سال سے یہ محنت کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کر رہا ہوں، مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب میں کوئی نیا نظریہ ایجاد نہ کروں، نئے نظریے ایجاد کرنے والوں کا تعاقب کروں اور اپنے اکابر کے نظریے کی حفاظت کروں، اور مجھے لوگ کہیں کہ یہ شرارت کرتا ہے، یہ فساد کرتا ہے، یہ لڑتا ہے۔ بھائی میں تو اقدام نہیں کر رہا، میرے ساتھ جو علماء اکرام کھڑے ہیں، ہم تو اقدام نہیں کر رہے، ہم تو دفاع کر رہے ہیں، ہم تو اپنا تحفظ کر رہے ہیں۔ تحفظ کس کا ہے؟ قرآن کریم کا، احادیث کا، عقائد کا، فقہ کا، مفسرین کا، محدثین کا، متکلمین کا، فقہا کا، اہل حق اکابر کا، مشائخ کا، ہم دفاع کر رہے ہیں اور یہ ہم دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تکلیف ہونا اور بات ہے، اس تکلیف سے دل چھوٹا کر کے بیٹھ جانا اور بات ہے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کا معنی کہ ہم بیٹھ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو مخالفتیں برداشت کرنی ہوں گی، الزامات سہنا ہوں گے، اپنوں اور غیروں کے نشتر برداشت کرنے پڑیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اگر تم نے دین کو چھوڑا، اللہ اس قوم کو دین کے لیے کھڑا کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور مومنین کے لیے نرم ہوں گے، کفار کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور حق بات کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ کے بعد ولا یخافون لومۃ لائم کیوں فرمایا؟ بس اوقات انسان جیل برداشت کر لیتا ہے، عذاب کو کٹوا لیتا ہے اور ہجرت سہ لیتا ہے، حق کو نہیں چھوڑتا،
لیکن اپنوں کے تانے برداشت نہیں کرتا اور چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یجاہدون کے بعد لا یخافون فرمایا کہ اس کو بھی برداشت کرنا ہے۔ میں اہل علم سے گزارش کروں گا، اللہ آپ کو دعا بھی کروں گا، اللہ آپ کی ابتلا سے بچائے، عافیت میں رکھے، لیکن اگر کوئی ملامت کرے، کوئی تانے دے تو اس کو برداشت کریں، لیکن حق کا علم لے کر چلتے رہیں۔ لیکن حق کے علم کو لے کر چلنا ہے اخلاص، اعتدال، دلائل اور تسلسل کے ساتھ۔ میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اگر ہم اخلاص، اعتدال، دلائل اور تسلسل کے ساتھ کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، نتیجہ نکلے گا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اگر ہم چلے گئے تو ہمارے جانے کے بعد بھی اس کے نتائج آئیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو حق پر، اہل حق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔